بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، زمانہ سارا دیکھے گا. اس میں صابر رضا اور ڈاکٹر عبدالکریم شکور حاضر ہیں، اور آج کے ہمارے منتخب شاعر ہیں آذر جمال. ان کا تعلق وکارا سے ہے، لیکن آج کل لاہور میں ہیں. ان کا ایک شعر ہے کہ حجاب و احتیاط اپنی جگہ، لیکن حجاب و احتیاط اپنی جگہ، لیکن محبتوں میں ملاقات ایک روایت ہے. واہ. خواتین و حضرات، کسی شاعر کی پہچان اس کے لفظوں کی اڑان سے ہو جاتی ہے. میں تو ابھی تک ان سے نہیں ملا، لیکن ان کے شعروں میں ایک روشنی ہے. اس روشنی پہ گفتگو کرنے کے لیے جناب ڈاکٹر عبدالکریم شکور صاحب، آپ کیا فرمائیں گے؟ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، میں تو بالکل ٹھیک ہوں. اصل میں بہت ہی پیارا انتخاب آج کیا ہے آپ نے، آذر جمال. جی جی ایک شعر تھا عجیب و غریب قسم کا، جی جی. گر خوشی چاہتے ہو بیٹے کا، اچھا، گر خوشی چاہتے ہو بیٹے کا، نام آذر جمال رکھ دینا. اچھا ہے، اچھا ہے. واہ 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 واہ، اچھا ہے. گر خوشی چاہتے ہو بیٹے کا، نام آذر جمال رکھ دینا. ہاں. تو اصل میں میری خوش قسمتی ہے کہ میں 2 مرتبہ لاہور میں ان سے ملا ہوں اچھا اب تک، اور دونوں ملاقاتیں تشنا رہ گئیں. اچھا. اتنی اچھی شخصیت، ایسی شخصیت کہ جو بہت ملنسار ہے. اردو، فارسی عبور ہے. فارسی میں بھی شعر اپنے کہتے ہیں یا نہیں اس کا مجھے علم نہیں، لیکن فارسی کے جتنے بھی شعر کبھی کبھی پوسٹ ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ، تو لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ اس کا مطلب بتائیے. یعنی کہ وہ فارسی کو جانتے ہیں. شعر فارسی لکھنا تو ایک علیحدہ فن ہے، جب ایک علیحدہ اللہ کی طرف سے عطا ہے. آتا ہے. لیکن جو زبان ہے، زبان اپنی جگہ پہ ہے. زبان کا سمجھنا، جاننا اور اس کی ڈیپتھ کو جاننا، یہ ساری چیزیں تو علیحدہ ہیں نا. جو اردو دان ہوتے ہیں، اردو کے پروفیسر ہوتے ہیں، ریٹائر اسی میں ہوتے ہیں، وہ ایک شعر بھی نہیں کہہ سکتے. نہیں تو یہ فارسی کا، اور اس کے علاوہ انہیں گرمکھی بھی آتی ہے. اچھا، گرمکھی. اچھا. ہاں، تو اس لیے وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ وہ اکثر جو وہ جو ہیں بٹالوی سرکار، ان کے اشعار گرمکھی میں بہت سارے. ہاں، شیو کمار بٹالوی. ہاں بڑا اچھا ان کے ساتھ وقت گزرا میرا. 2 مرتبہ میری لاہور میں ملاقات ہوئی ان سے. جی جی بڑے اچھے شاعر ہیں. ان کا انداز جو ہے وہ بڑا ہی منفرد ہے. جی. چھوٹی بحر میں ہے اکثر، بہت زیادہ کلام ان کا چھوٹی بحر میں ہے. ان کا شعر ہے، غزل کا شعر ہے، صحیفہ تازہ لکھا جا رہا ہے، صحیفہ تازہ لکھا جا رہا ہے، قلم دل میں ڈبویا جا رہا ہے، اچھا اچھا. اور اکیلے بیٹھ سوچا جا رہا ہے، ہمارا وقت کٹتا جا رہا ہے. واہ. اور کیا خوبصورت شعر ہے ان کا. کوئی سازش رچائی جا رہی ہے، کوئی سازش رچائی جا رہی ہے، حقیقت کو چھپایا جا رہا ہے. اچھا. واہ واہ. اور پھر حاصل غزل ایک شعر جو مجھے لگا، سارے ہی شعر اچھے ہیں ویسے تو، محبت روگ مانی جا رہی ہے، محبت روگ مانی جا رہی ہے، وفا کو بوجھ سمجھا جا رہا ہے. اچھا. واہ واہ. یعنی اس شعر میں شاعر کا اشارہ ہے کہ فیصلے کو بدل دو، غلامی غائب ہو جاتی ہے. اب اگر محبت کو روگ نہ مانا جائے اور وفا کو بوجھ نہ سمجھا جائے تو زندگی کتنی مختلف ہوتی ہے.
اور اگر ایسے سمجھا جائے تو پھر تو غلامی ہی غلامی نظر آتی ہے. بالکل صحیح. آزادی میں ایک طرح کی سرمایہ کاری ہے. یعنی شاعر جہاں تک میں سمجھا ہوں کہ شاعر کا مقصد یہ ہے کہ محبت جو ہے مرضی سے نہیں ہو سکتی. محبت آزادی کی ضمنی پیداوار ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پہلے آزادی ہوتی ہے پھر محبت ہوتی ہے. اگر مرضی سے محبت کرنے کی کوشش جو کریں گے تو محض وہ مصنوعی محبت ہوگی. ٹھیک ہے. اور پھر وہ روگ بھی ہوگی اور پھر وہ بوجھ بھی ہوگی. کیونکہ ہم نے کیے نا, اگر ہم کاروبار کرتے ہیں اس میں گھاٹا ہوگا تو بوجھ ہے. ہاں ظاہر ہے. کیونکہ ہم نے کیا ہے. لیکن کوئی چیز اگر خود ہوتی ہے تو پھر اس میں گھاٹا ہو یا نہ ہو وہ بوجھ نہیں ہوتی, کیونکہ وہ خود ہوتی ہے. ہاں وہ تو ہاں بالکل. اولاد سے ماں باپ کو محبت ہوتی ہے, وہ کرتے نہیں ہیں. ہاں وہ نیچرل ہے نا, وہ تو نیچرل ہوتی ہے تو وہ بوجھ نہیں معلوم ہوتی. چاہے کتنی خراب اولاد ہو ماں باپ کو بوجھ نہیں لگتی ایک حد تک. تو یعنی کہ محبت جو ہے وہ کرنے والی چیز نہیں ہے, یہ ہونے والی چیز ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. تو پھر اگر ایسا ہوگا تو پھر نہ محبت روگ مانی جائے گی اور نہ وفا کو بوجھ سمجھا جائے گا. بالکل صحیح ہے کتنی راتوں سے ہے یہ معمول, ہے. کتنی راتوں سے ہے یہی معمول, تیری تصویر دیکھ کر سونا. اچھا بہت اچھا. سارے شاعروں نے اس بات کے اوپر بات کی ہے کہ اگر محبوب کی یاد آ گئی یا اس کی تصویر دیکھ لی تو نیند اڑ گئی, اب نیند نہیں آ رہی ہے. یہاں شاعر نے بالکل ایک الگ بات کر دی ہے کہ کتنی راتوں سے ہے یہی معمول, تیری تصویر دیکھ کر سونا. یعنی شاعر اس بات کا قائل ہے کہ محبت بوجھ نہیں ہے, روگ نہیں ہے. محبت ایک تحفہ ہے, آسمانی تحفہ. ہاں الگ الگ جذبہ ہے نا ان کا. جذبہ یہ کہتے ہیں کوئی اور شاعر ہیں وہ محبت روگ بن جائے تو اس کا چھوڑنا اچھا, یہی ہے نا وہ بالکل. جانوی. پھر ان کا رومانی رنگ آتا ہے کہ آپ کا دل حسین ہے لیکن, آپ کا دل حسین ہے لیکن آپ کے گال خوبصورت ہیں. یعنی ہزاروں اشعار ہیں جن میں تلوں کی تعریف ہے. جی ہاں. اور ایک شاعر نے تو جل بھن کر یہ بھی کہہ دیا تھا کہ ایسا کون سا ایسا حسن جو تیرے تل میں گھس گیا ہے کہ جس پہ لوگوں نے ہزاروں اشعار کہہ دیے. جی ہاں. یہاں شاعر نے اس تل کی جو حالت ہے اس کو تبدیل کر دیا کہ آپ کا دل حسین ہے لیکن آپ کے گال خوبصورت ہیں. ایک جگہ لکھتے ہیں شیر اٹکے ہیں دھیان میں تیرے, شیر اٹکے ہیں دھیان میں تیرے, تو ملے تو غزل مکمل ہو. واہ. ایک شاعر نے لکھا تھا کہ زندگی کچھ ایسا لکھا تھا, ایک مصرع آپ آ جائے تو کچھ شعر مکمل ہو, سم تھنگ لائک. یہاں شاعر نے غزل مکمل کی بات کی کہ شعر اٹکے ہیں دھیان میں تیرے, تو ملے تو غزل مکمل ہو. اور ایک جگہ لکھتے ہیں بڑا پیارا لکھا, شعر گوئی بھی نثر سازی بھی, شعر گوئی بھی نثر سازی بھی, تیری آنکھوں کے سب قصیدے ہیں. واہ 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 واہ. تیری آنکھوں کے سب قصیدے ہیں. ایک میلہ لگا تھا گاؤں میں, ہم نے بھی خواب کچھ خریدے ہیں. اچھا خوبصورت ہے, اچھا شعر ہے, ایک خوبصورت شعر, میلہ اچھا گاؤں میں شعر. ہم نے بھی خواب کچھ خریدے ہیں. اور وہ شعر جو ہے ان کا بڑا پیارا ایک شعر مجھے لگا, میں نے کہا میں آپ کے ساتھ اس کو شیئر کروں گا. بلکہ غزل ہے ان کی, بہت خوبصورت غزل, بار پڑھی جانے والی غزل. بھلے خوشی ہی کے بدلے میں لکھ دیا جائے, بھلے خوشی ہی کے بدلے میں لکھ دیا جائے, تمہارا غم میرے حصے میں لکھ دیا جائے. واہ واہ واہ. بہت پیارا شعر غزل کا. یہاں ٹھکانہ ہے بس وحشت و اداسی کا, یہاں ٹھکانہ ہے بس وحشت و اداسی کا, یہ جملہ اب میرے کمرے میں لکھ دیا جائے. اچھا. اس کے بعد ایک شعر ہے ان کا آج کل کے حالات پہ, جو یہ کورونا وائرس کی وبا پھیلی ہے اس حوالے سے جو شعر ہوا ہے ان کا, بہت خوبصورت شعر. کئی شاعروں نے اس پہ لکھا, آپ نے تو پورا پروگرام ایک مشاعرہ ترتیب دیا ہے کورونا شاعری کے حوالے سے.
ان کا شعر ہے نہیں کوئی بھی جو محفوظ شہر میں تو اب تمام شہر کو خطرے میں لکھ دیا جائے. اچھا یہ اچھا. رونا کے حوالے سے ہاں نہیں کوئی بھی جو محفوظ شہر میں تو اب تمام شہر کو خطرے میں لکھ دیا جائے. بہت اچھا. مجھے آپ کی بھی ایک غزل یاد آ رہی ہے, آپ نے لانگ سائڈ لائبریری کے مشاعرے میں پڑھی تھی, چودھری محمد انور کا پروگرام تھا ہلکا ارباب ذوق کا, جی وہ رزق فاختاؤں میں کچھ تھا, وہ کیا تھا ہاں ہاں. ذرا یاد تازہ تو کر دیں مجھے, بے مجھے بھی یاد نیازیوں تازہ. میں ہے, بے نیازیوں میں ہے حال ہے عطاؤں کا, واہ بٹ رہا ہے چیلوں میں رزق فاختاؤں کا. ہائے ہائے ہائے. اس کا جسم بھی نکلا زخم زخم مجھتا ہی, آہا. اس کا جسم بھی نکلا زخم زخم مجھتا ہی, کھل گیا بھرم سارا ریشمی کباؤں کا. واہ کا واہ واہ. ہاں یہ شعر تھا. اب گھٹن ہی بہتر ہے اپنے آشیانوں میں, واہ اب گھٹن ہی بہتر ہے اپنے آشیانوں میں, اعتبار مت کرنا آتشین ہواؤں کو. کیا کہنے. ہائے ہائے. بہت پیاری غزل رہی تھی وہ مشاعرے میں. ہاں, اور آفتاب روشن کو ہم سے کیا عداوت ہے, ہاں یہ شعر. آفتاب روشن کو ہم سے کیا عداوت ہے, کھیلتا ہے کیوں ہم سے کھیل دھوپ چھاؤں. دھوپ چاہوں گا. ہائے ہائے. کیا بات. ہاں تو بہت بہت پیاری غزل ہے. یہ آذر جمال صاحب اچھے شاعر ہیں. بہت اچھے ہاں انسان بھی تو ہیں. بہت اچھا شاعر. ان کی یہ غزل, جی یہ نہیں کوئی بھی جو محفوظ شہر میں تو اب تمام شہر کو خطرے میں لکھ دیا جائے. واہ واہ. ان کا ایک شعر ہے بڑا جو مجھے ٹچ کر کے گیا اسی غزل کا. میں سوچنا جو سکھاتا ہوں مردہ ذہنوں کو, میں سوچنا جو سکھاتا ہوں مردہ ذہنوں کو, یہ جرم بھی میرے کھاتے میں لکھ دیا جائے. اچھا ہے یعنی شاعر جو ہے, یعنی شاعر, یعنی دیکھیں نا اس دنیا میں لوگ, آپ دیکھیں صابر رضا, اگر حقیقی طور پر دیکھا جائے دنیا میں تو ایسے لوگ ہیں جو ہم میں سے کوئی نہ کوئی خامی نکالنے کے لیے تیار ہے. جی ہاں وہ تو ہے, وہ تو ہے. ان کا یہ ٹریڈ سیکرٹ ہے کہ وہ آپ میں سے کوئی نہ کوئی خامی نکالیں گے, جی جی اور اس لیے کہ آپ جیسے ہیں نا ایسے وہ آپ کو قبول نہیں کرنا چاہتے. ہاں وہ آپ کو نیا نیا درس دیں گے, تصور دیں گے, نظریات دیں گے, احساس دلائیں گے کہ آپ غلطی پر ہو, جی ہاں پھر آپ بے قیمت ہو, بے قدر ہو, اور آپ کو آپ کی ہی نظروں میں گرا دیں گے. بالکل صحیح ہے. مجھے ایک بات یاد آئی, جی جی ایک محفل میں کچھ لوگ جمع تھے. جی جی ایک آدمی جو تھا اس کا ایک دوست بھی تھا, تو اس نے اپنے دوست سے کہا کہ یار آج میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں. اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا یار شہر میں ایک بہت ہی اچھا ماہر نفسیات آیا ہے, اچھا تم اس کے پاس جاؤ, زبردست ہے. اس نے کہا یار مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے, میں ٹھیک ہوں. تو اس نے کہا تم ایک دفعہ جا کے تو دیکھو, وہ نکال دے گا پرابلم تمہارے اندر. اچھا اتنا ماہر ہے. یہاں ماہر نفسیات کے اوپر کوئی طنز نہیں ہو رہا, یہ ماہر نفسیات ایک مثال کے طور پر لفظ استعمال کیا ہے, اس میں ماہر نفسیات جو ہمارے بڑے اچھے دوست ڈاکٹرز ہیں ان پہ طنز نہیں ہے, یہ ایک مثال دی ہے خالی کہ لوگ کس طرح خامیاں نکالنے پر تلے ہوئے ہیں تاکہ بعد میں وہ آپ, یہ ٹریڈ سیکرٹ ہے. جی ہاں کیونکہ جیسے ہی خامی نکلے گی تو مجھے لگے گا کہ میری کوئی قیمت نہیں ہے. جی ہاں حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اوریجنل پیدا کیا ہے, نفس ہاں واحد, اور کاربن کاپی یا فوٹو اسٹیٹ کی وہاں ضرورت نہیں ہے. اس لیے ہر انسان جو ہے جیسا ہے وہ اپنے آپ میں ایک منفرد مکمل شخص ہے. اللہ نے کہا ہے کہ انی جعل فی الارض خلیفہ, میں دنیا میں اپنا خلیفہ مقرر کر رہا ہوں. بالکل ہر انسان اللہ کا خلیفہ ہے نا, اللہ خلیفہ کا ہے. نائب ہوا نا پھر. بالکل, اسے کسی اور کے جیسا بننے کی ضرورت نہیں ہے. وہ بچوں کو جو کہتے ہیں نا گھر میں کہ ارے بیٹا فیل ہو گیا, پڑوسن کی لڑکی کو دیکھ کتنے اچھے نمبر آئے ہیں, تو بولتا ہے اس کو دیکھنے کے چکر میں ہی تو فیل ہوا ہوں. تو یعنی مطلب یہ ہے
کہ कंपैरिजन जो है ना, इस पे एक दिन बात करेंगे हम। ये जो कंपेयर किया जाता है ना, कि उसको देखो, उसके लड़के को देखो, उसके शौहर को देखो, ये कंपैरिजन आदमी के लिए जहर है। बिल्कुल सही। हम एक दिन बात करेंगे। आजर जमाल का शेर मैं आपको सुनाता हूँ। अजब बदगुमानी है यारों को आजिर, अजब बदगुमानी है यारों को आजर, मेरे सब्र को बेहिसी जानते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। यानी बहुत प्यारा शेर। और फिर क्योंकि ओकाड़ा से ताल्लुक है, वहां पे गांव की ठंडी हवा खाते होंगे, तो लिखते हैं शहर के मुनफरिद मसाइल हैं, चांद अटका हुआ है तारों में। वाह वाह वाह। अब यहाँ दो चीजें हैं। एक तो ये है कि आसमान पे जो तारे हैं ना, उसके दरमियान जो चांद है, हाँ, वो ये तो नजर। गांव का मंजर है हाँ और खूबसूरत मंजर है। अब यही मंजर शहर में भी हो तो भी ठीक है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि शहर में बिजली के खंभों की तारें लगी हुई हैं, इलेक्ट्रिक की हाँ, तो वो तारे दरमियान में आ रही होती हैं। तारे दरमियान में शहर की। यहाँ वो चीज आ रही है जो गहरी बात है। शहर के मुनफरिद मसाइल हैं, चांद अटका हुआ है तारों में। शहर वालों के मसाइल अजीब होते हैं, बड़े लोगों के मसाइल अजीब होते हैं। साबिर रजा, क्या मसाइल होते हैं पता है उनके? कोई बड़ा आदमी है, वो अपने ही बड़े आदमी जैसे दोस्त को फोन करके पता है क्या कहता है? फोन पे कहता है, यार आज गजब हो गया, इतना बड़ा हादसा मेरे साथ हो गया। उसने बोला क्या हुआ? बोले मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। हाँ ये बहुत बड़ा हादसा है उसके लिए। हाँ। तो ये शहर के जो है ना मसाइल, ये बड़े मुनफरिद मसाइल हैं। उनके कुछ शेर हैं बड़े प्यारे, मैं आपको सुना दूं चलते चलते। दोस्त करते हैं शहर में बातें, शुक्र है रूबरू नहीं करते अच्छा अच्छा। है? वाह और नकल करते हैं मेरी आहों की, वाह हाँ मगर हू बहू नहीं करते। वाह वाह। और उनका एक शेर जो उनकी सारी गजलों में मैं समझता हूँ, मुझे बहुत प्यारा लगा, सारे शेर अच्छे हैं उनके। जिंदगी शायरी नहीं वरना, बांधते काफिया मोहब्बत का। बहुत अच्छे। है जिंदगी शायरी नहीं वरना, बांधते काफिया मोहब्बत का। ये है हमारे बहुत ही प्यारे शायर, लाहौर में मुकीम है, आजर जमाल। ख़वातीनो हज़रात, आपने खूबसूरत शायरी सुनी और डॉक्टर तस्लीम शफीक साहब का तबसरा भी। इंशाअल्लाह अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको खुश करम रखे। आप हमारे लिए दुआ करें, हम आपके लिए दुआ करते हैं। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।